سید الشہداء حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کے عدیم المثال جاں بازیاں اور ولادت مبارک حضرت سیدنا شہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا گیا۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال رفت، آپ کے ساتھ کمال کی محبت تھی۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے ان دونوں کو امام حسن اور امام حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کریموں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی آپ کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دے رہے ہیں۔ ابھی 9 عمری یعنی کہ بچپن کی حالت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے اس قدر محبت کیا کرتے کہ آپ امام حسن امام حسین کو اکثر اپنی گود میں لیتے اور آپ ان کے جسم کو سونگا کرتے تھے، اور آپ فرماتے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کریموں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جسم کی خوشبو کو محسوس کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جسم کی خوشبو کو سونگیں، ان حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کیا شان ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف اگرچہ وقت وصال 50 سے زائد تھی، مگر شجاعت اور بہادری اس قدر تھی، آخر کہنے والوں نے کہا کہ آخر شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے، تو آپ کے والد محترم علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو تو شیر خدا کہا جاتا، اور آپ کی طاقت کا عالم لوگوں نے اس وقت اندازہ کر لیا تھا کہ خیبر کے مقام پہ جب آپ نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جسے 40 افراد مل کر اٹھائیں، آپ کی تلوار کا بھی عالم یہ تھا کہ 10 افراد مل کے اٹھاتے تو اتنی بھاری تلوار شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے اٹھایا کرتے۔ پھر آپ کے بیٹے کو بھی اللہ نے وہی شجاعت عطا فرمائی، وہی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں پھولوں کو سونگتے اور سینہ مبارک سے لپٹاتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل بنت حارث ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ کیا خواب ہے؟ عرض کیا کہ وہ بہت ہی شدید ہے، ان کو اس خواب کے بیان کی جرت نہ ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ جسد اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ابھی آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کو خواب میں دکھا دیا گیا کہ آپ کی گود میں ایک نور کا ٹکڑا دے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اور حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک روز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی اور ام الفضل کی گود میں دیا گیا۔ امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام فضل کو آپ کی شہادت کی خبر دی تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر دودھ پلایا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے دل بند جگر پیبند کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا۔ جان عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان میں سوکھا حلق کڑوانے اور راہ خدا میں مردانہ جان نظر کرنے کے لیے امام حسین کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمایا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار تھے۔ حضرت عمر نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کتنی پیاری سواری ہے۔ اب قربان جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسنین کریمین سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا اے عمر، تم سوار رہی تو دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو کتنے پیارے سوار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسن اور امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی آپ کی تربیت فرمائی اور بچپن میں ہی آپ کی شہادت کی مشہوریت ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے ایک زمین دکھائی گئی اور وہاں کی سرخ مٹی مجھے لا کے دی گئی اور فرمایا، جبریل نے مجھ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا آپ کے نواسے امام حسین کو قتل کیا جائے گا اور یہ زمین کربلا کی زمین ہے، اور وہاں کی مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی کہ جس جگہ امام حسین کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ تجارت کے لیے جب اہل کوفہ کی طرف گئے تو آپ زمین کربلا پہ جب پہنچے تو آپ نے اپنے لشکر کو ٹھہرا دیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ حیران ہوئے، پوچھا علی المرتضیٰ سے، یا امیر المومنین کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، جس زمین کربلا ہے جہاں میرے بیٹے امام حسین کو قتل کیا جائے گا، ظلم و ستم کیا جائے گا، یہاں میرا تمام کا تمام گھرانہ لٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں خیمے لگائے جائیں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں امام حسین کو قتل کیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عباس کے بازو کٹائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک ایک جگہ پہ نشانی بتا دی کہ جس جگہ جو منظر ہونا تھا، حضرت علی نے فرمایا مجھے وہ منظر خواب میں دکھا دیا گیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس وقت اس باپ پر کیا گزری ہوگی کہ جس نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر اس مقام پر پہنچے اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی۔ اللہ اکبر۔